وکلا کا تھا، لیکن وکلا کے اندر 3 دھڑے ہیں. ہاں سب میں ڈویژن. حامد خان صاحب کا دھڑا الگ ہے، بیرسٹر گوہر کا دھڑا الگ ہے، بابر اعوان صاحب کا دھڑا الگ ہے، شیر افضل مروت کا دوبارہ ہے یہ الگ. ابھی آ رہا ہوں اسی طرف ہی آ رہا ہوں. نہیں وہ پڑھے لکھے تو ہیں لیکن وہ مرنج آدمی ہیں، کسی وقت کچھ بھی کہہ جاتے ہیں. اور پارٹی کے بارے میں تو انہوں نے ایسے ایسے بیانات دیے ہیں کہ ان کو کچھ درجن بھر دفعہ شٹ اپ کال بھی مل چکی ہے. نہیں وہ صبح شکایت لگانے جا رہے ہیں عمران خان کے پاس. اب تو ہمیں بہت ہمدردی ہے ان سے، لیکن وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ آپ نے جو اپنے ابتدائیے میں کہا تھا، وہ یہ کہتے ہیں میں چھڑنا نہیں، میں جاؤں گا بانی پی ٹی آئی کے پاس اور اسے کہوں گا کہ تمہارے خلاف سازش ہو رہی ہے، یہ تمہارے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں سارے. آپ کا کہاں نہیں مانا جا رہا. اینی دیکھیے جو گوہر صاحب ہیں اور جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، انہوں نے چونکہ پریس گیلری کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے، لہٰذا وہ اس طرح کے سویپنگ سٹیٹمنٹس دیتے ضرور ہیں. اس میں صرف کمال شیر افضل مروت کا، یہ کریڈٹ آپ اس سے نہ لیں. پریس گیلری کے ساتھ میڈیا کے ساتھ کھیلنے والے صرف پی ٹی آئی میں اس ٹائم صرف شیر افضل مروت ہی ہیں. ہاں میرے خیال سے ذرا ان کی بھی بات کر لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود یہ کہتے ہیں کہ یو ٹرن لینا جو ہے یہ بڑے لیڈروں کی پہچان ہے، یہ ان کی خوبی ہے. اٹ از ون آف دا کوالٹیز آف دا گریٹ لیڈرز. ٹھیک ہو گیا. لہٰذا وہ جو بھی ان کو جیل میں ملنے جاتا ہے اس کو بچہ دیتے ہیں، جا بچے بھگوان بھلی کرے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب ہو یہ رہا ہے کہ اس کے نتیجے کے طور پہ پارٹی کے اندر اتنے چپکلس اور اتنی ڈویژن ہے کہ ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. میں اس کو کوالیفائی کر دوں. سب سے پہلا نام جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے طے ہوا تھا وہ تھا شیر افضل مروت صاحب کا. اگر آپ کو یاد ہو باقاعدہ بیرسٹر گوہر نے اس کا اعلان کیا تھا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جی پتہ چلا کہ نہیں جناب یہ تو کوئی زیادہ سیریس آدمی نہیں ہے، نان سیریس آدمی ہے، کہیں بھی جا کے کوئی بھی ہنگامہ کر دیتے ہیں. میڈیا سیل پی ٹی آئی کا اگینسٹ ہی کھول لیا تھا. لہٰذا دوسرا نام آیا جی حامد خان صاحب کا. پھر یہ پتہ چلا کہ جو سٹنگ سینیٹر ہوتا ہے وہ ممبر نہیں بن سکتا اس پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا. پھر تیسرا نام آ گیا جناب حامد رضا صاحب کا، اگر آپ کو یاد ہو کہ جی وہ اس کو oblige تو کرنا تھا نا، اتنا بڑا فیصلہ اس نے کیا، اتنی بڑی اونرشپ دی اس نے. اور اب چوتھا نام جو ہے جی وہ ہے شیخ وقاص اکرم کا. ان کا نام آ رہا ہے. پارٹی کا جو رویہ ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں کہنے کی، کہ یہ جب تک بیٹھ نہ جائے نا اس سیٹ پہ، مجھے نہیں اعتبار کہ اس کا نام بھی برقرار رہے گا کہ نہیں. شیخ وقاص اکرم از اے ڈیسنٹ پرسن، ہی از اے ویل میننگ پرسن، پڑھے لکھے آدمی ہے اور کانسٹیٹوئنسی کی پالیٹکس کرتے ہیں. اس لیے میرے دل میں ان کا بڑا احترام ہے. ہم چاہیں گے کہ ان جیسا پڑھا لکھا اور کمپیٹنٹ آدمی جو ہے وہ شیر افضل مروت آپ کو کمپیٹنٹ ابھی آ رہا ہوں اسی طرف ہی آ رہا ہوں. نہیں وہ پڑھے لکھے تو ہیں لیکن وہ مرنج آدمی ہیں، کسی وقت کچھ بھی کہہ جاتے ہیں. اور پارٹی کے بارے میں تو انہوں نے ایسے ایسے بیانات دیے ہیں کہ ان کو کچھ درجن بھر دفعہ شٹ اپ کال بھی مل چکی ہے. نہیں وہ صبح شکایت لگانے جا رہے ہیں عمران خان کے پاس. اب آ رہے ہیں اس طرف جناب. اب وہ کہتے کیا ہے؟ ہاں جی. پہلی بات تو یہ کہ یہ ہوا کیسے. یہ ہوا اس طرح سے ہے کہ شیر افضل مروت کے حق میں اسد کیسر، شہریار افریدی، شاندانہ گلزار اور زلفی بخاری صاحب جو ہے وہ سپورٹ کر رہے تھے ان کا کینڈیڈیچر ایز اے چیئرمین آف دا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. ٹھیک ہو گیا جی. مگر عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب جو ہیں وہ شیر افضل مروت کو ہٹانے کے لیے شیخ وقاص اکرم کا نام سامنے لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ بھی سازش جو ہے ود ان دا پارٹی ہے، باہر سے کوئی سازش نہیں ہوئی ہے. کسی نے کوئی نام نہ ڈراپ کرایا نہ انکلوڈ کرایا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا ویسے میں ایک بات بولوں کہ شیر افضل مروت ویسے ان کو میڈیا میں اتنی فیم ہے اور وہ کہتے ہیں مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، گھر سے بھی وہ تگڑے ہیں. ایک عہدے کے لیے بار بار اپنے آپ کو اس طرح ذلیل کروانا جب اتنے لوگ ان کو کہہ رہے ہیں، مطلب یہ آپ کی اپنی پرسنالٹی کے اگینسٹ نہیں، آپ اپنے آپ کو زیادہ دیکھیے یہ پرسنالٹی کے ٹریٹس ہوتے ہیں. اسی طریقے سے عمران خان صاحب کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے کہ وہ ضدی آدمی ہے، اپنی بات پہ اڑ جاتے ہیں. یہ ضدی نہیں ہے، یہ تو یہ اپنے آپ کو مزید نیچا دکھا رہے ہیں. دیکھیے وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے میرا نومنکلیچر جو ہے وہ تبدیل نہیں کیا. ہاں جی. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ معاملہ انہوں نے کسی کمیٹی کو بھی نہیں دیا تھا کہ آپ اس میں ریویو کر کے اس نام کو تبدیل کر دیں. جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب پارٹی کی قیادت ملی جا کے ان سے اور یہ کہا خان صاحب سے کہ جی یہ نیا نام جو ہے وہ یہ ہے ان سے، تو چیئرمین نے غالباً ان سے پوچھا کہ مجھے بتائیں اس شخص سے جان چھوڑانے کا طریقہ کار کیا ہے. تو یہ تجویز سامنے آئی کہ جی پارٹی کی سینئر قیادت کا ایک اجلاس بلایا جائے اور اس میں ان کے نام کا اعلان اور ان سے معذرت جو ہے وہ
وہ کر لی جائے. تو خان صاحب بھی تو مطلب آپ کو پتا ہے نا از اے ماسٹر آف دا گیم, اس طرح کی بیک اینڈ فورتھ کرتے رہتے ہیں. تو ہمیں بہت ہمدردی ہے ان سے, لیکن وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ آپ نے جو اپنے ابتدائیے میں کہا تھا, وہ یہ کہتے ہیں میں چھڑنا نہیں, میں جاؤں گا بانی پی ٹی آئی کے پاس اور اسے کہوں گا کہ تمہارے خلاف سازش ہو رہی ہے, یہ تمہارے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں سارے, آپ کا کہاں نہیں مانا جا رہا, اور آپ کے کہنا جو ہے اس کو اٹھا کے پھینکا جا رہا ہے. Having said all this, ایک پارٹی جو زیر عتاب ہے, اگر آپ آبجیکٹیولی دیکھیں کہ کیسز ہو رہے ہیں, جیلوں میں ہے لیڈرشپ اینڈ ایوری تھنگ, اس کے اندر اتنی خوفناک گروپنگ جو ہے وہ کیسے سسٹین ہو رہی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتی. میں آپ کو بتاؤں, ایک تو وہ لوگ ہیں جو جینونلی پارٹی کے بنیادی رکن تھے اور جو اب بہت لمیٹڈ ایلیمنٹ رہ گیا لیکن پارٹی میں ہے, ٹھیک ہے جی, یہ جس کا حصہ ہے عمر ایوب صاحب لے لیجئے آپ, شبلی فراز ہیں, عالیہ حمزہ, یاسمین. دوسرے وہ ہیں جو روپوش ہیں, لیڈر وہ بھی ٹھیک ہیں لیکن وہ اس وقت سامنے نہیں ہیں. تیسرے وہ ہیں جو اس وقت جیلوں میں ہیں, مقدمات بھگت رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. چوتھا ایلیمنٹ اس میں ایک آیا تھا جو وکلا کا تھا, لیکن وکلا کے اندر 3 دھڑے ہیں. سب میں ڈویژن, احمد خان صاحب کا دھڑا الگ ہے, برسٹر گوہر کا دھڑا الگ ہے, بابر روان صاحب کا دھڑا الگ ہے, شیر افضل مروت کا دوبارہ ہے الگ سے. تو ایک ایسی پارٹی جو مشکل حالات کا سامنا کر رہی ہے اور اس کے بیچ اتنے اختلافات ہیں, اتنے دھڑے ہیں, تو کیسے وہ اس ساری صورتحال سے نکل پائے گی, کیسے ان کو واپس اپنی سیٹیں مل جائیں گی, کیسے وہ ایک افیکٹو پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ پارلیمنٹ کے اندر اپنا کردار ادا کرے گی, مجھے اس کے بارے میں. انڈر دا امبریلا آتے تو یہ عمران خان کے ہی ہے نا, اس سے اوپر تو ان میں سے کسی کی بھی کوئی بات نہیں ہے نا. دیکھیے یہ تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن عمران خان صاحب اگر ایک ایشو کے اوپر 4 بیان دیں گے تو کیا ہوگا,